کہ غسل کرنا کس طرح ہے. جوانوں سے پوچھا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، وہ بیچارے شرم محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے پاس محفل موجود ہے جمعہ کے خطبوں کی، جہاں ہم لوگوں کو، جوانوں کو بتا سکتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. آج فوارے وغیرہ آ گئے، شاور وغیرہ آ گئے، تو اس میں غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو سن لیں سارے جوان کہ بھئی جو غسل ہیں واجب وہ 7 ہیں. کتنے ہیں؟ 3 ہیں جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں، 4 ہیں جن میں مرد اور عورتیں سارے شامل ہیں، اور سب کے کرنے کا طریقہ ایک ہے. یہ جو غسل جنابت ہے یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے یہ غسل. اور اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقے کو کہتے ہیں ترتیبی، اور ایک طریقے کو ارتماسی کا نام دیا جاتا ہے. اب پہلے میں ترتیبی عرض کروں کہ ترتیبی غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے. جوانوں تک پہنچ رہی ہے نا میری آواز؟ کہ غسل ترتیبی کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب غسل واجب ہو جائے، آدمی پیشاب کر لے. کیا کرے؟ مستحب ہے. اور اس کے بعد استبراء کرے. استبراء پیشاب کے بعد بھی ہے، غسل سے پہلے بھی ہے. استبراء کا طریقہ کیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے اعلی تناسل کی جڑ سے 3 دفعہ کھینچے، 3 دفعہ درمیان سے کھینچے، اور 3 دفعہ زور دے اگلے حصے پہ. اس کا نام استبراء ہے. یہ پیشاب کے بعد بھی ہے، چھوٹا پیشاب جب ہم کرتے ہیں. اور یہ جو غسل کرتے ہیں غسل سے پہلے بھی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ استبراء کرنے کے بعد اگر کوئی قطرہ ہمارے جسم کو لگ گیا یا ہمارے کپڑوں کو لگ گیا تو کپڑے پاک تصور ہوں گے. تو سب سے پہلے جو غسل کرنا ہے اس سے پہلے یہ ہم نے استبراء کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے غسل خانے میں جانا ہے. تو کوشش کریں ننگے ہو کر غسل نہ کریں، کیونکہ بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھے ہیں کہ غسل خانے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ آدمی جب کھڑا ہوتا ہے اس کا جو منہ ہوتا ہے کعبہ کی طرف ہوتا ہے، یا اس کی جو پیٹھ ہوتی ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے. خانہ کعبہ کی طرف ننگے حالت میں منہ کرنا یا پیٹھ کرنا شریعت میں حرام ہے. یہ جو لوگ اپنے گھروں کے مکان میں لیٹرین بناتے ہیں خاص خیال رکھیں کہ جب آدمی پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ مشرق اور مغرب کی طرف نہ ہو بلکہ شمال اور جنوب کی طرف ہو. تو کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ کیا کریں، کپڑا چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں چوتھا مار کے. اس کے بعد انسان کیا کرے، سب سے پہلے اپنی غلاظت کو صاف کرے. جتنی بدن پہ غلاظت لگی ہوئی ہے ساری کی ساری غلاظت کو، بالخصوص وہ مقامات جہاں پہ منی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرے. اب وہ صاف ہو گئے. صاف ہونے کے بعد اب کیا کرے، اب ہیں کچھ غسل کے مستحبات جن کو کرو تو بہتر ہے، نہ کرو تو کوئی حق نہیں ہے. اور سب سے پہلے دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا ہے غسل کی. اگر کسی کو نہیں آتی تو ایسے بھی کہہ سکتا ہے، اے اللہ تو طاہر ہے، تو طیب ہے، تو پاک ہے، تو پاکیزہ ہے، ہمیں بھی پاک اور پاکیزہ کر دے. اتنا کہہ سکتا ہے. اچھا یہ ہو گیا. اب مستحبات ہیں. آدمی کیا کرے، ہاتھوں کو دھو لے. اچھا ہاتھوں کو دھونے کے بعد کلی کر لے. کلی کے بعد ناک میں پانی. یہ غسل کے مستحبات ہے، نہ کرے تو بھی کوئی بات نہیں. اس کے بعد نیت ہے. نیت ہمیشہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے نیت کا تہیہ کرے. یعنی اگر وہ نیت کرتا ہے زبان سے تو بھی ٹھیک ہے، دل سے کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اچھا نیت ہمیشہ قربتاً الی اللہ کی کریں، واجب بھی نہ کریں، سنت کی نہ کریں. اب آپ نے نیت کر لی. نیت کے بعد سب سے پہلے آپ نے سارا اور گردن کو دھونا ہے. سارا اور گردن کو دھونا ہے.
مرتبہ دھونا سنت ہے، ایک دفعہ واجب ہے، اور دایاں جو بایاں حصہ ہے ان کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے، ایک مرتبہ دھونا ان کو واجب ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر اور گردن کو دھونا ہے۔ ایک دفعہ دھونا تب شمار ہوگا جب ساری گردن اور سر دھل چکا ہوگا۔ اب سر اور گردن ہو گئی، اب دائیں سائڈ پہ آ جائیں، دائیں سائڈ کو آپ دھوئیں، سر کی گردن سے لے کر پاؤں کے تلوے تک۔ آپ بدل لیں، بائیں سائڈ پہ آ جائیں، سر کی گردن سے لے کر بائیں پاؤں کے نیچے تک دھوئیں۔ یہ ہو گیا غسل کمپلیٹ۔ لیکن غسل میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ ہیں بڑے بڑے طویل ادھر پہنے ہوتے ہیں، پانی نہیں پہنچتا تو ان کو اتارنا پڑے گا۔ ٹانگ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، ان کو اتارنا پڑے گا۔ بعض ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو نام لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ جن سے پانی نہیں چمڑے تک پہنچتا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اتروائیں، نکلوائیں تاکہ پانی پہنچے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج جو عورتوں کے میک اپ آ گئے ہیں، خاص طور پر نیل پالش، اس سے بھی وضو غسل ان کا اتارنا واجب ہے۔ جب وہ اتریں گے تو پھر غسل انسان کا ہوگا، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ غسل ہو گیا۔ اب اس غسل کے بعد ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ آدمی دوران غسل تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب یہ کیا کرے گا؟ دوبارہ پیچھے جائے گا اور اپنا غسل بجا لائے گا، یا یہ غسل کو آگے شروع کرے گا؟ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان پیچھے جائے، بلکہ جہاں پہ ہے اس کا وضو ٹوٹا ہے، غسل اپنے کو جاری رکھے، غسل کو مکمل کرے۔ اب جب ہم غسل جنابت کرتے ہیں، چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنی نماز وغیرہ کر سکتا ہے۔ وہ کام جو ہم وضو سے کرتے تھے بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، ہم نے غسل کر لیا۔ لیکن وہ آدمی کے دوران غسل جس کا وضو ٹوٹا تھا، اب اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے۔ جب اس کا جسم بال وغیرہ خشک ہو گئے تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ طریقہ تھا غسل جنابت کا۔